اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ وہ ہے وہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی ملکیت اس کے پاس ہے، اس کی بادشاہی۔ اس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، کوئی اس کا شریک اس کی بادشاہت میں نہیں ہے۔ اس نے ہی ہر شے کو تخلیق کیا، کریٹ کیا، پیدا کیا، اور پھر اس کا ایک ایسٹیمیٹ بنایا، اس کی تقدیر مقرر کی۔ یہ تقدیر کو سمجھا رہا تھا میں پچھلی بار، اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں پچھلی قومیں بھی بہت الجھی ہیں، اور جن کے پاس قرآن آیا انہیں نہیں الجھنا چاہیے تھا، اس لیے کہ قرآن نے بالکل واضح کر دیا ہے، لیکن سب الجھے ہوئے ہیں۔ اچھے اچھے علم والے بھی طرح طرح کی وہ مثالیں لاتے ہیں، دلیلیں لاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور وہ جو توجیحات کرتے ہیں، جو ایکسپلینیشن دیتے ہیں، اس سے مطمئن نہیں ہوتا دل، کھٹک رہ جاتی کہ تقدیر کیا ہے۔ جیسے عیسائیوں کی ٹرینٹی ہے نا، باپ الگ ہے، بیٹا الگ ہے، روح القدس ہولی اسپرٹ الگ ہے، لیکن یہ تین نہیں ہیں، ایک ہی ہیں۔ اسے آج تک وہ سمجھا نہیں سکے، اور انجیلوں میں یہ ہے نہیں، ان کا عقیدہ ہے اور اسے آج تک نہیں سمجھا سکے وہ، اور طرح طرح کی اس کی مثالیں لاتے ہیں، بہت سینکڑوں ہیں کہ یہ تین بھی ہے اور ایک بھی ہے، اس کی مثالیں وہ سینکڑوں پیش کرتے ہیں، اور کسی سے دل مطمئن نہیں ہوتا سمجھنے والوں کا، سوائے اس کے کہ وہ آنکھیں بند کر کے مان لیں۔ اور آخری جواب بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ اٹس اے مسٹری، یہ ایک راز ہے، بس اسے ایسے ہی مان لو۔ ایسے ہی یہ مسئلہ تقدیر بھی ہے کہ وہ طرح طرح سے وہ مثالیں لا کے گھما پھرا کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو کنٹراڈکشنز ہیں، جو تضادات ہیں ان کے ماننے میں، ان کے بلیف میں، وہ تضاد جب تضاد ہوگا، کنٹراڈکشن سچ مچ ہوگا تو دور ہی نہیں ہوگا۔ ایک تو وہ ہے جہاں تضاد محسوس ہو رہا ہے، سمجھا دیا جائے، ورودابھاس یا کنٹراڈکشن محسوس ہو رہا ہے تو سمجھا دیا جائے، لیکن جہاں سچ مچ تضاد ہوگا، دو مختلف چیزیں، دو الگ الگ طرح کی، ان کو ایک ثابت کرنے میں طرح طرح سے گھما پھرا کر بات کریں گے، لیکن ثابت نہیں کر سکیں گے۔ اب جب یہ بھی ایک عقیدہ ہو گیا کہ سب کچھ اللہ نے ہی پہلے سے اچھا برا زندگی کے اندر، روزی موت، گمراہی ہدایت، اس نے ہر ایک کی الگ الگ طے کر دی، جو کچھ وہ اب زندگی میں کر رہا ہے وہ بھی طے کر دیا، اس کے اعمال بھی طے کر دیے، کون کیا کرے گا، یہ سب اس نے طے کر دیا تھا۔ اسے تقدیر کہتے ہیں۔ جب ایک عقیدہ یہ ہوگا اور ساتھ میں دوسرا عقیدہ یہ ہوگا کہ اپنے عمل کرنے میں آزاد ہے وہ، تو دنیا کا زور لگا لیں اسے ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں کے اندر کنٹراڈکشن یا ورودابھاس کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ الجھاوے پچھلی قوموں میں تھے، اسلام میں نہیں ہونے چاہیے تھے، اس لیے کہ قرآن نے اسے بالکل واضح سمجھایا ہے، لیکن جب قرآن سے باہر کی چیزیں لیتے ہیں، اور ضرورت ہے بہت سی جگہوں پہ قرآن کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکسپلینیشنز کو لیں بہت سی جگہوں پر،
خاص طور سے وہ جو عملاً انہوں نے کیا. قرآن نے ایک حکم دیا تھا، انہوں نے اس پر کیسے عمل کیا. جب وہاں سے لیتے ہیں، اب وہاں پر سب چیزیں، بہت سی چیزیں طرح طرح کی گڈمڈ ہیں، وہ بھی جو اوریجنل ہیں اور وہ بھی جو غلطی سے آ گئیں، نہ سمجھنے کی وجہ سے آ گئیں، اور وہ بھی جان بوجھ کر ڈالی گئیں. سب طرح کی چیزیں ہیں. جب تک اصول یہ نہیں بنائیں گے کہ جو چیز قرآن کے مخالف ہے، جو چیز قرآن سے ٹکراتی ہے، وہ کہیں سے نہیں لی جائے گی، اس کو چھوڑ دیا جائے گا. ہم بہت سی جگہوں پر یہ بھی احتیاط کرتے ہیں کہ ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا، کنٹرڈکشن، تضاد قرآن کے خلاف محسوس ہو رہی ہے فلاں روایت، جیسے حدیث آپ کہہ رہے ہیں، تو اسے چھوڑ دو، اس وقت تک چھوڑے رکھو، ترک کرو اس وقت تک جب تک آپ کی سمجھ میں کوئی انٹرپریٹیشن، کوئی توجیہ ایسی نہیں آ جائے کہ یہ اس کے مطابق، اس کا یہ جو سمجھایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس کا اصل مطلب یہ تھا. اس وقت تک اسے ترک کریں. اور بعض چیزیں ایسی بھی ہوں گی جسے ہم ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیں گے کہ نہیں، جھوٹی ہے، اور بعض کو چھوڑ دیں گے، ترک کریں گے کہ اس کا مطلب قرآن کے مطابق جب سمجھ میں آ سکے تو ہم لیں گے. جب تک ایسا نہیں کریں گے تو کنٹرڈکشنز رہیں گے، اس لیے کہ بہت سی چیزیں وہ ہیں جو اس کے مطابق نہیں ہیں، اس سے ٹکراتی ہیں. تو یہ مسئلہ الجھا وہاں سے. تقدیر کے بارے میں پچھلی بار میں نے سمجھایا تھا، اس مثال کو میں دہرا دوں آخر میں، جو سب سے اینڈ میں پچھلی بار لیا تھا، کہ یہ کہ اللہ کی طرف سے تو کوئی کھیل نہیں ہے. کہا کہ یہ دنیا کھیل کے نہیں بنائی، لیکن یہ بھی بتایا کوئی مثال اس کے لیے لا ہی نہیں سکتے تم. سمجھنے کے لیے ہم جو مثالیں لیتے ہیں اس میں وہ چیزیں آ ہی جاتی ہیں جو اصل میں اس سے تعلق نہیں ہے اس کا. تو کھیل کی بات نہیں، بلکہ اصل میں پلاننگ کی بات ہے جس کی میں مثال دے رہا ہوں. اور اس میں نے شطرنج کے کھیل کی مثال لی تھی کہ ایک بہت بڑا کھلاڑی ایسا کہ جو بالکل ایکوریٹ، جو بہت سی چالیں چلنی ہیں، چلی جا سکتی ہیں، ان میں سے ایکوریٹ بالکل وہ جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے. یہ اے ہے اس گرافکس میں، اس ریپرزنٹیشن میں، اور یہ پھر اس کا سکھایا ہوا ہے بی. اب اس کے پاس ہے طرح طرح کی چوائس کہ بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے سیٹ ہیں، یہ چال چلے یا یہ یا یہ یا یہ. اب آگے جو مختلف 3-4 چالوں کی میں مثالیں دوں گا، اس کے اندر اے تو ہمیشہ، اے کے پاس جب چال آئے گی تو وہ تو ایک ہی چلے گا. بہت سے سیٹ ممکن ہے، لیکن ان میں سے بالکل جو سب سے موزوں ہے، سب سے زیادہ اپروپریٹ ہے، وہ چلے گا. بی کے پاس جب آئے گی تو سمجھنے کے لیے، آگے کی یونیفارمٹی کے لیے مثال کو، کہ ہر چال پر اس کے پاس 5 چوائس ہیں، یہ چلے یا یہ یا یہ یا یہ، اس میں سے وہ کچھ اپنا طے کرتا ہے. تو اب اے نے ایک چال چلی، بی کے پاس 5 آپشن ہیں کہ ان میں سے کیا کرے وہ اس کے جواب میں. ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، 2، تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہ 5 چالیں وہ چل سکتا ہے. چلی نہیں ہے ابھی، یہ ایک ہی پلاننگ ہے. اے سوچ رہا ہے کہ یہ 5 چالیں چل سکتا ہے، یہ 5 چالیں ممکن ہیں. ان 5 کے جواب میں ادھر سے تو 5 ہی جائیں گی، جو بھی چلیں گے اس کے جواب میں جو سب سے مناسب ہوگی وہ جائے گی. 5 سیٹ ادھر سے جا سکتے ہیں. اب یہ سوچ رہا ہے وہ، اصل میں تو یہ کہ ان میں سے جو بھی چلے گا اس کا صحیح جواب دے گا. اگر پہلی یہ 5 سیٹ اس کی طرف آئے، اس میں سے اگر پہلی آئی تو یہ جواب دے گا، دوسری آئی تو یہ، تیسری آئی تو یہ، چوتھی اور یہ 5ویں. تو یہ 5 چالیں ادھر جانا ممکن ہے، چلی نہیں گئی ہے. اب اس میں سے ہر چال کے جواب میں 5 اس کے پاس آپشن ہیں، بی کے پاس جو 5 اس کے پاس واپس چالیں گئی ہیں، 5 آپشنز ہیں ہر ایک کے جواب میں. تو ادھر پہلی جو چال واپس ایک کی طرف سے آئے گی، چلی نہیں گئی ہے، یہ سب ایک ہی پلاننگ چل رہی ہے. تو اس کے جواب میں یہ 5 چالیں بی چل سکتا ہے.
دوسری جو یہاں سے گئی ہے اس کے جواب میں یہ 5 چالیں چل سکتا ہے بی، تیسری کے جواب میں بھی 5، چوتھی کے جواب میں بھی 5، پانچویں کے جواب میں بھی 5 چالیں وہ چل سکتا ہے. ادھر آتے آتے یہ جو اس کے پاس یہ جو دوسرے تیسرے نمبر پہ موو آئی ہے یا آئے گی، 25 سیٹ آ سکتے ہیں اس کے پاس، 25. اس 25 کا میں سے جو بھی آئے گا اس کا ایک ہی جواب دے گا وہ. یہ 5 اس کے پاس بھی آپشنز ہوں گے لیکن اس کے پاس یہ تو ایکسپرٹ ہے اور اس کے پاس سے ایکوریٹ جائے گا. تو 25 اگر چالیں ممکن ہے تو 25 جواب ممکن ہے ادھر سے. یہ اب اس کو ایک موٹی لائن سے دکھا دیا میں نے، ہر چال کی الگ لکیر بنانے کے بجائے. 25 اب 25 جب اس کے پاس پہنچیں گی، ادھر سے ہر ایک کے جواب میں 5 چالیں ممکن ہیں. ادھر 125 چالیں وہ ادھر سے چل سکتا ہے. یہ بھی پلاننگ چل رہی ہے، ان میں سے ایک بھی چال چلی نہیں گئی، یہ سوچ رہا ہے، ایک ہی پلاننگ ہے. تو اسے بھی ایک موٹی لکیر سے دکھا دیا کہ یہ ادھر جاتے جاتے 125 آپشنز ہو جائیں گے، چال ایک بھی نہیں چلی گئی ابھی، 125 ممکن ہے ادھر تک جانا. یہ 125 ادھر سے پہنچیں گے، ادھر سے تو ہر آپشن کا ایک ہی جواب آئے گا، جو کوئی بھی چلی گئی تو 125 آپشن ادھر جا رہے ہیں بی کی طرف. اور پھر جب ادھر سے اگلی چال آئے گی تو وہ 625 ہو جائے گی، ہر ایک کے جواب میں 5. یہ اتنے آپشنز ہو گئے. تو یہ وہاں 5 سے گنی ہے، 1 2 3، یہ چوتھا ٹرن ہے جس پہ 625 آپشن ہو گئے بی کی طرف سے. اصل میں تو ایک ہی چلی جائے گی نا کوئی، ان میں سے 625 چالیں تھوڑی چلے گا چوتھی چال میں. تو ہوتا یہ ہے، یہ سب ایک ہی پلاننگ ہے، ابھی ایک بھی نہیں چلی گئی کہ اگر میں یہ چلوں گا تو اس کی طرف سے یہ 5 جواب آ سکتے ہیں. یہ ان 5 میں سے جو کچھ میں ادھر جائے میری طرف سے جواب جائے گا اس کے 125 آپشن ہے ادھر آنے کے. ان 125 میں سے ہر ایک کا ایک جواب جائے گا، تو ادھر آتے آتے 625 آپشنز ہیں. یہ اس میں سے کیا چلے گا، وہ بی کیا چلے گا، یہ تو ہے پلاننگ. اب اس میں سے بی جو کچھ چل رہا ہے وہ باقی سب ہٹتی چلی جائیں گی کہ اصل میں یہ ہوا تھا، ایکچول میں یہ ہوا تھا. جو اب ایکچول میں یہ ہوا تھا کہ بی نے یہ ایک جواب دیا تھا ان میں سے جو نمبر 3 پر تھا، تیسری لکیر جو تھی، تو وہ خود بخود وہ ہٹ گئی. اب اصل یہ تھا، وہ خیال تھا، ایک پلاننگ تھی. وہ اس پلاننگ میں سے ابھی معلوم نہیں تھا کہ بی کیا کرے گا. بی نے ایک لے لیا، اس پلاننگ میں سے وہ خود بخود ہٹ گیا، تو پلان تھا خالی. بی نے یہ جو کچھ لیا، یہ دیکھیے تیسرے نمبر پر آ رہا ہے جواب ادھر سے، تو ادھر سے تو ایک ہی جواب جا رہا ہے، باقی سارے آپشن اس کے پلاننگ میں ہٹ گئے. جو کچھ سوچے تھے اس کے جواب میں جو کچھ جا رہا تھا وہ یہ رہ گیا. اب ادھر سے جو 5 جواب آ سکتے تھے اس کے 5 آ سکتے ہیں، تو یہ ہٹ گیا، یہ ہٹ گیا، یہ ہٹ گیا، یہ ہٹ گیا، صرف یہ رہ گیا. ادھر میں ایک جواب آیا، ادھر سے، ادھر سے بھی ایک گیا. یہ اس طریقے سے سب آپشن سارے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں. جو سچ مچ عمل ہو رہا ہے اس کے حساب سے باقی ایریز ہو رہے ہیں، باقی ڈیلیٹ ہو رہے ہیں. پلاننگ میں تھے نا، سچ مچ عمل تو ایک ہی تھا. جیسے عمل ہوتا گیا، پلان کے اندر جو باقی سارے عمل یوں سمجھیے لکھے ہوئے تھے، ریکارڈڈ تھے، ایک کے ذہن کے اندر سارے ریکارڈڈ تھے کہ یہ سب ہیں، یہ سب کچھ ممکن ہے. اس میں سے جو بی چھانٹتا چلا گیا باقی ہٹتے چلے گئے، اور یہ ہوتا چلا گیا. یہ ہے تقدیر. اور آخری جو فائنل جو کچھ ہوتا ہے، جو فیصلہ آ گیا، آخری جو کچھ کر دیا اس نے، وہ قضا ہے. یہ ہو چکا، یہ ہو گیا. درمیان کا حصہ سب تقدیر تھا، کہ جو ایک ایسٹیمیٹ تھا، وہ ایسٹیمیٹ پہلے سے طے تھا، یہاں تک اس چوتھی چال تک کے، اور بہت آگے تک کے جو لاکھوں ہو جائیں گے، وہ سارے جو ہیں وہ پہلے سے سیٹ تھے ذہن میں کہ اگر یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا، اگر یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا. اور باقی یہ سب آپشن پہلے سے لکھے ہوئے تھے. اس کے عمل کے حساب سے باقی ہٹتے چلے جاتے ہیں، وہ ایک قائم ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ تقدیر ایسے ہوتی ہے. اور یہ آخری جو انجام ہوتا ہے یہ قضا. اب یہ جو آخری انجام ہے اللہ کے علم میں ہے، معلوم ہے کہ ایسا ہوگا. اس نے طے نہیں کر دیا ہے کہ ایسا ہوگا، طے تو اس نے کیا ہے، اس کا عمل طے کرتا چلا گیا کہ وہ آخری انجام کیا جا رہا ہے. اس میں سے کون سے یہ چھانٹے گا، یہ اس کا علم ہے، اللہ کا علم ہے. علم اس کا پہلے سے موجود ہے، لیکن جو کچھ فیصلہ ہو رہا ہے وہ اس کے عمل کے اعتبار سے ہو رہا ہے، اس میں اس نے دخل نہیں دیا ہے.
اسے پھر اس مثال سے سمجھ لیں، میں دہرا رہا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، کہ جیسے کوئی ٹیچر کسی بچے سے کہے کہ تو پاس نہیں ہو سکتا، تو 99% تقریباً 100% وہ پاس نہیں ہوگا. وہ ایسے ہی بچے سے کہے گا کہ جو ہو ہی نہیں سکتا. اب اس کی پرانی بیک گراؤنڈ بہت جو کچھ ہے اس کو ٹیچر اسے خوب جانتا ہے، یہ کیا کرنے جا رہا ہے، یہ نہیں پاس ہو سکتا. پھر بھی 1% چانس یہ ہے کہ صرف وہی 5 7 8 چیزیں جو اس کو آتی تھیں وہی پیپر میں آ جائیں، پاس ہو گیا. پھر بھی ایک چانس یہ کہ وہ اس کو اس ریمارک کے اوپر تڑپ گیا ہو اور اس نے پورا زور لگا دیا اور کسی طریقے سے پاسنگ مارکس ہی حاصل کر لیے. تو ایسا نہیں کہ اس نے ٹھیک کر دیا تو ٹیچر فیل کر دے گا کہ میں نے تو یہ کہا تو پاس نہیں ہوگا. وہ اس کا ایسٹیمیٹ تھا اس کے بارے میں اور سچا تھا، تقریباً سچا تھا، اس کا ایسٹیمیٹ تھا. اس نے دخل نہیں دیا تھا کہ تو غلط، کہ یہ غلط کرے ایسے ہی، اس میں اس کا دخل نہیں تھا، اس کا اپنا عمل تھا. تو جو اس کو نتیجہ ملے گا وہ اس کے عمل کے حساب سے ملے گا، ٹیچر کے علم کے اعتبار سے نہیں ملے گا. اب ٹیچر کے علم میں تو غلطی ممکن تھی، جو مثال میں نے دی اللہ کے علم میں غلطی کوئی ممکن نہیں اس کے اسٹیمیٹ میں، یہ اس کا آگے کا علم تھا ٹیچر کا، اس کی بنیاد پر اس کے. اللہ کے علم میں غلطی ممکن تو علم ہے، لیکن فیصلے جو کچھ ہوں گے اس کو اچھا برا جو کچھ ملے گا اس کے عمل کے مطابق ملے گا. اس کے عمل پر اللہ نے روک نہیں رکھی ہے، یہ نہیں طے کر دیا کہ عمل وہ یہی کرے گا. بس تقدیر میں یہاں گڑبڑ ہے جہاں لوگ ماننے لگ جاتے ہیں، اور بعض جگہ ایسی روایات ہیں کہ جس سے ایسے ہی لگتا ہے کہ عمل بھی اللہ نے طے کر دیا کہ عمل یہی کرے گا، یہ عمل میں آزادی دی. یہ پورا تقدیر کا مسئلہ ہے جسے میں نے گرافیکلی سمجھایا تھا. اب اس میں پچھلی مرتبہ میں نے کہا تھا کہ بعض الگ الگ تقدیر سے متعلق انسان کی زندگی کے جو شعبے ہیں، بہت سے ڈپارٹمنٹس ہیں، اس میں جو زیادہ انسان جن کے لیے پریشان ہوتا ہے کہ اس کا کیا ہوگا، اس معاملے میں ہمارے کیا ہوگا، ان میں سے بعض کی میں تفصیل لے کر چل رہا ہوں کہ ان سب کے بارے میں الگ الگ بھی قرآن نے واضح کر دیا ہے. ہدایت اور گمراہی، جب اللہ ہی ہدایت نہیں دے تو کوئی کیا کرے گا؟ تو اللہ ہی دے سکتا ہے صرف ہدایت. عمل سے غافل ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ. ہمارے مقدر میں یہ تھا، اللہ نے لکھ دیا تھا تو کوئی اور کچھ کر ہی کیسے سکتا تھا؟ اور پھر الفاظ یہاں تک آ جاتے ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جسے چاہے وہ بھٹکا دے، جسے چاہے ہدایت دے دے. یہ بھی قرآن کے ہی الفاظ ہیں، لیکن آیت میں سے کاٹ کر ہیں. یہ پوری آیت نہیں ہے جس سے یہ دھوکہ ہو رہا ہے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات، ترجمہ غلط ہے، اور اوور ویلمنگ میجورٹی پوری امت کے اندر یہ ترجمہ یہی کرتی چلی آ رہی ہے. یہ ترجمہ غلط ہے، ٹرانسلیشن غلط ہے اس آیت کا. ساری دقت یہ ٹرانسلیشن ان روایات کی روشنی میں کیا ہے جس سے دماغ ان کا یہ بن چکا کہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، جسے چاہے بھٹکا دے، جسے چاہے ہدایت دے دے، اس کی مرضی پہ اس کے عمل سے کوئی مطلب ہی نہیں. تو جب یہ ذہن بن چکا تو ترجمہ انہوں نے یہ کر لیا. اس کی وجہ سے کیا ہے، یعنی اتنے بڑے بڑے لوگوں سے غلطی ہوئے چلی جا رہی ہے 1500 سال سے، مطلب 1000 سال سے زیادہ سے، اور سب ایسے ہی کر رہے ہیں سوائے کچھ چند لوگوں کے. اس آیت کے اس ٹکڑے کو میں بات کو لاؤں گا پھر دوبارہ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، سورہ نحل کی آیت ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اللہ چاہتا تو تمہارے اندر اختلاف ہی نہیں ہوتا، سب ایک عقیدے کے ہوتے، سب ایمان والے ہوتے، تمہیں ایک ہی امت بناتا ساری دنیا کے انسانوں کو. وہ چاہتا تو بناتا، یا نہیں بناتا، اس کی مرضی، ایسی کر سکتا تھا. وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. لیکن اللہ نے ایسا کیا ہے کہ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. اب زیادہ سے زیادہ احتیاط یہ کرتے ہیں ترجمے میں، بعض جگہ بعض لوگ بعض ایسے کرتے ہیں جیسے میں نے بھی بولا، بعض ایسے کرتے ہیں جسے چاہتا ہے گمراہی میں پڑے رہنے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے راستہ دکھا دیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے. تو پڑے رہنے دیتا تو یہاں پر الفاظ نہیں ہے، یہ ذرا سا اللہ گمراہ کر دیتا ہے، ذرا اسے بچانے کے لیے کر دیا، اسے گمراہی میں رہنے دیتا ہے. وَيُضِلُّ، اور وہ بھٹکا دیتا ہے.
وہ گمراہ کر دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے. وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور تم سے لازماً سوال کیا جائے گا تمہارے اعمال کا جو کچھ تم عمل کرتے تھے. پھر سوال کیوں کیا جائے گا؟ اسی آیت کے اپنے اندر ایک ویرودابھاس آ گیا, ایک کنٹرڈکشن آ گیا تھا. پھر سوال کیا کیوں جائے گا کہ جسے اس نے چاہ بھٹکا دیا اور جسے چاہ ہدایت دی, تو پھر سوال کیوں کیا جائے گا؟ آیت کے اندر موجود ہے, اسی آیت میں. کسی اور جگہ سے اپنے ذہن کہیں اور کچھ کہا ہے اور کسی اور جگہ کچھ کہا ہے اور دونوں باتیں ٹکرا رہی ہیں, ایسا بھی نہیں. آیت میں ہی تضاد دیکھا گیا تو ممکن نہیں ہے نا. اور قرآن کی الگ الگ دو آیتوں میں بھی کنٹرڈکشن ممکن نہیں ہے. خود قرآن نے کہا ہے کہ یہ تو غیر اللہ کے کلام میں ہوتے ہیں کنٹرڈکشن, تضاد, اللہ کے کلام میں نہیں ہوتے. اللہ کے کلام ہونے کا ایک ثبوت یہی ہے, قرآن نے کہا. اس کے ثبوتوں میں سے کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ اس میں تمہیں تضاد کنٹرڈکشن نہیں ملیں گے. لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, غیر اللہ کے کلام میں ملیں گے خوب کنٹرڈکشن تمہیں, تضاد اللہ کے کلام میں نہیں ملیں گے. تو دو الگ الگ آیتوں کے اندر بھی نہیں ملے گا, اور ایک آیت ہی کے اندر آپس میں کنٹرڈکشن ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے وہ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا, لیکن کرتا یہ ہے وہ اس نے نہیں بنایا. جس کو چاہتا ہے بھٹکاتا ہے, جس کو چاہتا ہے راستہ دکھاتا ہے, اور پھر سوال بھی کرے گا کہ تم نے کیا کیوں ایسا. تو یہ تو خود اپنے آپ میں یہاں الجھ گیا اسی ایک آیت کے اندر مسئلہ. ترجمہ غلط ہے, ٹرانسلیشن غلط ہے. یہ من یشاء کا, یہ سب غلطی اسی جگہ ہو رہی ہے. من یشاء جسے چاہتا ہے. عربی زبان کے اندر اس کا ہی ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے جو چاہتا ہے. جو بھٹکنا چاہتا ہے اسے بھٹکنے دیتا ہے, اس کے لیے وہ راستے آسان کر دیتا ہے, چوائس اس کی. جو چاہتا ہے ہدایت اس کو ہدایت دے دیتا ہے. یہ اس کا کون کیا اس کو جو کچھ عمل کرنا چاہ رہا ہے ادھر اس کے لیے آسانی دے دیتا ہے. یہ بھی ایک ترجمہ ہے. دونوں ترجمے اس کے ہوتے ہیں, دونوں طریقے سے عربی کے اندر ایکوریٹ, وہ بھی ترجمہ ایکوریٹ ٹرانسلیٹ. اس میں سے یہ چوز ہی سے کرتے ہیں ہر جگہ. اوورولمنگ میجورٹی ہمارے ٹرانسلیٹرز, ہمارے ترجمہ کرنے والے, ان دو ترجموں میں سے اسے چھانٹتے ہیں کہ جسے وہ چاہتا ہے اسے بھٹکا دیتا ہے. ترجمہ ایک ہی ہوتا ہے, جو خود چاہتا ہے اسے, وہ بھٹکنا چاہتا ہے تو اسے بھٹکا دیتا ہے, بھٹکنے دیتا ہے. یہ کیوں چوز کرتے ہیں؟ اس حصے کو کیوں لیتے ہیں, اسے کیوں چھوڑتے ہیں؟ یہ اسے لیتے ہیں ان روایات کی وجہ سے جس کی روشنی میں یہ کتاب, یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بارے میں کہ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. وہ تو پوری زندگی اچھے عمل کرتا ہے, آخری سانس تک, اور پھر ایک آخری عمل ایسا کر ڈالتا ہے کہ جہنم میں چلا جاتا ہے. پھر اس لیے کہ یہ اس کے لیے پہلے سے طے تھا کہ یہ عمل کرے گا, اس لیے وہ جہنمی ہو جاتا ہے. پوری زندگی کفر پر تھا اور آخری وقت میں وہ ایمان لے آیا تو وہ جنتی ہو گیا, اس لیے کہ یہ اس کے لیے طے تھا کہ یہ آخری وقت میں لے آئے گا ایمان. یہ اللہ نے پہلے سے اس کے لیے طے کر دیا تھا. اس کا عمل آزاد کب تھا؟ اب اس کی روشنی میں پھر یہ ترجمہ ہو رہا ہے, جسے چاہتا ہے بھٹکاتا ہے, جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. اس آیت کو بھی بات کو لاؤں گا. یہ سورہ انعام کی آیت ہے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ, تو اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ارادہ کر فرماتا ہے کہ اس کو ہدایت دے دے, تو وہ کرتا یہ ہے کہ یشرح صدرہ للاسلام, اسلام کے لیے, سلامتی کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ, اور جس کے بارے میں وہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ اسے تو گمراہ کر دوں گا, یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء, تو اس کے سینے کو ہدایت کے لیے ایسا تنگ کر دیتا ہے کہ جیسے کوئی ہائٹس پر چڑھ رہا ہو اور اس وقت سینہ دبتا ہوا اور بھیجتا ہوا اور تنگ محسوس ہو رہا ہے, بہت اونچائیوں پہ کوئی چڑھ رہا ہو چڑھائی کے اوپر, تو اس کا سینہ ایسے تنگ ہو جاتا ہے کہ اب سانس جیسے نہیں آ رہی ٹھیک سے, ایسی ہدایت اس کے پاس نہیں جائے, اسے ایسے کر دیتا ہے جس کے بارے میں یہ ارادہ کرتا ہے. اللہ نے ایسے ناپاکی جو ہے وہ مسلط کر دی ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لا رہے. دیکھیے پھر آ گئی واضح بات, جو ایمان نہیں لا رہے ان کے لیے یہ عمل, بات پھر یہاں تضاد آ جائے گا, ایسی کنٹرڈکشن. یہ تو وہ ان کے لیے, یہ ان لوگوں کے لیے جو خود جو ایمان نہیں لا رہے, اللہ نے طے نہیں کیا کہ ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے, ان کے لیے ایسے کر دیتا ہے کہ اس کا قانون, اس کو اللہ کا قانون اس کو جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے جائے, غلط راستے کی طرف لے جائے.
اللہ کرتا ہے، اس بات کے لیے پہلی بات تو اس مسئلے کے حل میں یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کرتا ہے کا مطلب ہمیشہ اپنے ذہن میں ترجمے میں یہی کریے گا کہ اللہ کا قانون کرتا ہے. اس نے تو قانون بنا دیا. اب خود آ کے ہر جگہ ذاتی طور پر عمل تھوڑی کر رہا ہے، وہ ایک ارادہ کیا، ایک قانون بنا دیا. قانون کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ نہیں بدلے گا، یہ طے ہے، فائنل ہے اور اٹل ہے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. قانون کے بارے میں فرما دیا کہ اب میں خود بھی نہیں بدلوں گا. یہ بدلتے تو وہ لوگ رہتے ہیں کہ جن سے کہیں فالٹی بن جاتا ہے، غلطی سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کے برے اثرات آ رہے ہوتے ہیں، بات کو نتیجے غلط سامنے آتے ہیں تو کہتا ہے کہ نہیں اس قانون میں تو غلطی ہو گئی، اب سنشودھن کرو، اب امینڈمنٹ کرو. لیکن میں نے بنا دیا، میں خود بھی نہیں بدلوں گا، ختم. اب قانون پر عمل درآمد ہو رہا ہے، اس کے کارندے ہیں، اس کے ورکرس ہیں، اس کے فورسز ہیں، اس کی قوتیں ہیں، اس قانون پہ عمل کرائیں. جیسا ہوتا ہے ویسا نتیجہ سامنے آتا چلا جاتا ہے. وہ سب وہی جسے میں نے تقدیر آپ کو کہا تھا ایک کہ وہ قانون کراتا چلا جاتا ہے. ہم اسے ریفر کرتے ہیں اللہ کی طرف کہ اللہ کر رہا ہے. اب جیسے بات یہ ہو کہ بھئی حکومت نے کرنسی بند کر دی، 1000 اور 500 کے نوٹ جو ہیں وہ جو پہلے سے چلے آ رہے تھے وہ روک دیے، بند کر دیے، حکومت نے بند کر دیے. اب یہ کہتا ہے کہ مودی نے بند کر دیے، نریندر مودی نے کر دیا. یہ چیزیں جو ہے ریفر کی جاتی ہیں ایک آدمی کی طرف. اب یہ تو ان کے اپنے اندر کی بات ہے کہ ایک آدمی کا فیصلہ تھا یا بہت سے لوگوں کا، لیکن حکومت نے بند کر دیے. اب حکومت خود آ کر نہیں کر رہی کہیں کچھ. حکومت کیا چیز ہے؟ ایک قانون ہے، جاری ہو گیا. اب اس قانون کے مطابق جگہ جگہ جو اعلان ہو گیا قانون، اب جو قانون پہ عمل کرانے والے ہیں وہ کروا رہے ہیں جگہ جگہ عمل. قانون اوپر سے آ گیا. اب حکومت بڑا تنگ کر رہی ہے. وہاں سے تو ایک فیصلہ ہو گیا، اب اس فیصلے کے مطابق نیچے عمل چل رہے ہیں، لوگ تنگ ہو رہے ہیں، تو اسے کہا جاتا ہے حکومت کر رہی ہے. حکومت کس چیز کا نام ہے جو آ کے کوئی کرتا ہے کہیں؟ یا ایک نام بھی کوئی اگر لے لے کہ صاحب وہ وزیر اعظم بڑا تنگ کر رہے ہیں، نریندر مودی بہت تنگ کر رہے ہیں، تو آنے کے بعد وہ کہیں گاؤں میں آپ کی گلیوں کے اندر آنے کے بعد تنگ کرتے ہیں. ایک وہاں سے تو قانون جاری ہو گیا ایک. اب وہ اس قانون کے مطابق، اسی قانون چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، اس قانون کے مطابق بہت سے لوگ تنگ ہو رہے ہیں اور بہت سے لوگ کو راحت مل رہی ہے. وہ بھی ہیں جنہیں راحت مل رہی ہے، وہ بھی ہیں جنہیں جو تنگ ہو رہے ہیں، جو پریشان ہو رہے ہیں اس قانون کے مطابق. یہاں تو عمل درآمد ہو رہا ہے، اس کو ریفر کیا جاتا ہے کہ وہ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اس لیے قانون انہوں نے بنایا تو اسے ریفر کیا جاتا ہے کہ وہ کر رہے ہیں. اللہ نے قانون ایک بنا دیا تو ہر چیز کو اللہ کی طرف ریفر کیا جاتا ہے کہ اللہ کرتا ہے. خدا کے کرتا تھوڑی ہے، سب کچھ اس کے قانون کے مطابق چل رہا ہے. تو ایک بات تو یہ کہ جہاں جہاں یہ آئے کہ اللہ گمراہ کر دیتا ہے، ابھی تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ کسے کر دیتا ہے. یہ قانون اس نے ایک بنا دیا تھا، اس قانون کے مطابق اس کی طرف ریفر کیا جاتا ہے. گمراہ کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، یہ اس قانون کے انڈر میں ہم اسے نیچے سمجھیں گے. اس کو کہا ہی جاتا ہے کہ وہ کرتا ہے. اب کسی نے جان بوجھ کر ایسا رسک لیا کہ سلپ ہونے کا، ڈرنے کا، بہت ہی رسکی کام تھا. منع کر لوگ کر رہے تھے کہ بھائی اس جگہ پر یہ اتنے کنارے کی طرف بالکل جگہ ہی نہیں ہے، اس کی یہ دیوار ہے، دیوار کے کنارے خالی ایک طرح سی یہ کگر ایک لگی ہوئی ہے، اس پر چل کر ادھر جانے کی کوشش کر رہا ہے کوئی، اب اس کو دیوار کے سہارے سے پکڑ کے یہ مت کرو، یہ تو بڑا رسکی ہے، تو جان اتنا رسکی ہے، جان کا خطرہ ہے. اور پھر ہو گیا سلپ. وہ کہا دیکھا، مانا نہیں، اللہ نے گرا دیا. تو اللہ نے نہیں گرا دیا، اللہ کا قانون یہ تھا یہ کہ وہاں پر 90% چانس تو سلپ ہونے کا تھا، گرنے کا تھا. یہ اللہ کا قانون تھا. اس قانون کے مطابق گر گیا تو ریفر کرتے ہیں کہ اللہ نے کر دیا. یہ تو اللہ نے آ کے نہیں گرایا اسے، اس کے بنے ہوئے قانون کے مطابق جیسا اس کا عمل تھا ویسا اس کے آگے ہو گیا. تو ایک بات تو یہ بڑے ذہن میں رکھیں اس سارے مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہ جہاں جہاں یہ آ جائے کہ اللہ کرتا ہے، وہاں پر آپ اپنے ذہن میں بریکٹ لگا دیں کہ اللہ کا قانون یہ کرتا ہے. وہ قانون تو اٹل ہے اور بن گیا. اب دیکھیے شروع سے جب پہلی مرتبہ انسان کو بھیجا، یہ تو میں نے چند آیات وہ رکھی تھیں جن کا ترجمہ غلط ہو رہا تھا، میں ان آیات کو بات کو لاؤں گا جن کی وجہ سے خود اسی ایک ہی آیت کے اندر آپس میں تضاد اور کنٹرڈکشن معنوں میں ہو گیا تھا. جب زمین پر بھیجا پہلے انسان کو، اسی وقت یہ بتا دیا حضرت آدم کو، یہ اس وقت کی آیت ہے، قلنا بتو،
اس وقت اس واقعے سے متعلق آئے تھے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب تم سب یہاں سے اترو، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور جب بھی میرے پاس سے کوئی مارگدرشن آئے گا، کوئی ہدایت آئے گی، گائیڈنس آئے گی تمہارے پاس، آتی رہے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے اس کی پیروی کی، اس ہدایت کی، اس مارگدرشن کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ یہ جس نے اس کی ہدایت کی، جس نے کی پیروی کی، جس نے نہیں کی اس کے لیے خوف اور غم ہوں گے، جس نے کی نہیں ہوں گے۔ یہ بات تو بالکل انسان کو بھیجتے وقت واضح کر دی تھی شروع میں ہی، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں کسی طرح کا۔ اب قرآن نے یہ فائنل کر دیا، خود الفاظ میں بتا دیا کہ اللہ تو مارگدرشن کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ ہدایت رہنمائی کو کہتے ہیں، ہدایت پکڑ کے چلا دینے کو نہیں کہتے۔ ہدایت کہتے ہیں یہ راستہ یہ ہے، بتا دیا، اسے ہدایت کہتے ہیں۔ تو اللہ تو ہدایت کرتا ہے، قرآن کہتا ہے، اور یہ بھٹکانے کا کام شیطان کا ہے۔ اب شیطان نے خود نافرمانی کی، اس کے بعد اکڑا اور اللہ سے کہا کہ جس کی وجہ سے میں اب راندہ درگاہ ہوا، میں مردود ہو گیا، مجھے اجازت دے دیجیے، اس اپنے لوم ایسا کر دیے کہ مجھے یہ اجازت دے دیجیے کہ میں بھی اسے کہیں کا نہیں چھوڑوں، وہ بھٹکاؤں۔ یعنی وہ اگر کہیں کا نہیں چھوڑوں، وہ بھٹکاؤں کا مطلب پہلے سے طے نہیں ہے، میں بھٹکا دوں گا تو وہ بھٹکے گا، مجھے اجازت، مجھے اس کی پرمیشن دے دیجیے، اس کو اجازت دے دی گئی۔ اب بھٹکانے کے لیے کیا شیطان کافی نہیں ہے کہ اس میں اللہ کو بھی مداخلت کرنی پڑتی؟ نعوذ باللہ کہ ابھی تو بہت کم لوگوں کو بھٹکایا پایا، کچھ کو میں بھی بھٹکا دوں۔ یعنی کہ الزام کیا ہے اللہ کے اوپر کہ اللہ بھٹکا دیتا ہے؟ شیطانی کام اللہ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے کہ اللہ بھٹکا دیتا ہے، اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ شیطان اس کے لیے کافی نہیں تھا، وہ اللہ چاہتا ہے ابھی تو اور جائے جہنم میں، شیطان کام نہیں پورا کر پا رہا تو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ کا کام بھٹکانا ہے ہی نہیں، اللہ کا کام گمراہ کرنا نہیں۔ قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے، سورہ یونس کیا ہے، قل اللہ یہدی للحق، اللہ تو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے۔ رہنمائی فرماتے کا مطلب بھی نہیں کہ وہ چلا دیتا ہے، گائیڈنس دیتا ہے حق کی طرف، حق کی طرف رہنمائی کرنے کا انتظام فرماتا ہے اللہ تو، اور یہ شیطان کا کام ہے۔ سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 60، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان جو ہے وہ تو یہ چاہتا ہے کہ بھٹکائے بھی ایسا کہ واپس ہی نہیں ہو سکے، اتنی دور بھٹکتا ہوا چھوڑے لے جا کر۔ یہ شیطان کرتا ہے۔ اللہ کے لیے کا وہ ہدایت دیتا ہے، وہ رہنمائی فرماتا ہے۔ انسان کو پیدا فرمایا، سورہ انسان، سورہ دہر بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 3، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تو رہنمائی کر دی، چلا نہیں دیا، راستہ بتا دیا کیا ہے صحیح راستہ۔ اِنَّا ہدے انسان کو، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اب چوائس دے دی۔ یہ اس کی مرضی کے اوپر ہے کہ چاہے تو وہ شکر گزار ہو، چاہے تو وہ نافرمانی کرے، ناشکری کرتا چلا جائے۔ چوائس دے دی صاف، اس کی مرضی پر ہے، ہم نے صرف گائیڈنس دی تھی، ہم نے چلایا نہیں تھا، راستہ بتا دیا تھا صحیح راستہ کون سا۔ یہ سب بالکل محکم آیتیں ہیں۔ محکم وہ جن کے دو معنی نہیں نکالے جا سکتے، انہیں محکم کہتے ہیں۔ دنیا میں جو کوئی بھی اس کا ٹرانسلیشن کرے گا وہ یہی کرے گا، اس کے علاوہ کچھ دوسرا نہیں کر سکتا اس میں سے۔ اس سے پچھلی آیت بھی ایسی تھی کہ یہ محکم آیات ہے، یہ محکم آیت ہے۔ اس کے آگے یہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 29، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہہ دو کہ حق آ چکا تمہارے رب کے پاس سے۔ فَمَن شَاءَ، یہ کلر جو الگ کلر کے ساتھ میں، اب جو چاہے، فَلْيُؤْمِن، وہ ایمان والا بن جائے، ایمان لے آئے اس حق کے اوپر۔ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے، یہ اس کی چوائس پر ہے، وہ کفر کرے، وہ نہیں مانے، چوائس دے دی۔ یہ صاف لفظوں میں، اس کا کوئی یہاں پر من شاہ کا ترجمہ دنیا میں کسی ایک نے بھی نہیں کیا کہ جسے اللہ چاہے اسے کرا دے، سب نے یہی کیا ہے پوری دنیا کے اندر۔ اس کا کوئی اور ترجمہ اس جگہ پر، اس سیٹنگ کے اندر، اس جملے میں نہیں ہوتا۔ یہ محکم آیت ہے، اس کے دو ترجمے کرنے ممکن نہیں ہیں، اور نہ کسی نے آج تک کیے ہیں، کہ جو خود چاہے وہ ایمان لائے، جو خود چاہے وہ کفر کرے۔ اللہ نے تو حق بھیج دیا، اور دوسری آیت میں بتایا کہ ہدایت دے دی۔ یہ حق بھیجنا بھی جو ہے، تمہارے پاس حق آ گیا کہ مطلب یہ ہدایت آ گئی۔ تو یہ جو ہے من شاء، اس کا ترجمہ سب نے یہی کیا ہے، جو چاہے۔
تو یہ محکم آیت ہے. اب قرآن کے اندر دوسری جتنی آیات آئیں گی وہ پھر محکم آیتوں سے کے مطابق ہونی چاہیے، اس سے مختلف نہیں ہونی چاہیے. یہ دوسری آیت ہے سورہ یونس کی، آیت نمبر 108. قد جاءکم الحق من ربکم، یقیناً حق آ گیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے. فمن اہتدی، تو اب جس نے ہدایت قبول کی، فانما یہتدی لنفسہ، اسے خود فائدہ دے گی، اس نے اپنے لیے کی وہ ہدایت قبول. ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا، فانما یضل علیہا، اس کی گمراہی کا وبال اسی کے اوپر ہے، یا وہ اپنی ہلاکت کے لیے، وہ اپنی ہی پریشانی کے لیے جو کچھ اسے پریشان ہو اس کے لیے وہ گمراہ ہوتا ہے. یہ خود اس کا اپنا کام ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کی چوائس کا. یہ چوائس اس کی اپنی ہے. یہ سب محکم آیات ہیں، ان کا کچھ اور ترجمہ ممکن نہیں ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 16 15 16. تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور واضح کتاب آ گئی، کتاب مبین. یہدی بہ اللہ، اور اس کے ذریعے اللہ ہدایت کرتا ہے. من اتبع رضوانہ سبل السلام، ہدایت اس کو کرتا ہے. اب یہ سب لا بتائے جا رہے ہیں، اللہ نے جو قانون جاری کر دیا جو نہیں بدلے گا، اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی، یہ قانون ہے سارے. اللہ رہنمائی اس کی کرتا ہے، یعنی اللہ کا قانون اس کی رہنمائی کرتا ہے. من اتبع رضوانہ سبل السلام، کہ جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، انوسرن کرتے ہیں اس کی رضا کی، اللہ کی رضا کی، ان کی اللہ کا قانون ان کو صحیح راستے پر لے جاتا ہے، ہدایت دیتا ہے، جو سلامتی کے راستے پہ لے جاتا ہے. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، نور بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے. یہ اس کا اذن ان کے لیے ہو جاتا ہے جو اتباع کرتے ہیں. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور صراط مستقیم کی طرف ان کو ہدایت دے دیتا ہے، ان کی رہنمائی فرما دیتا ہے. کن کو کروا دیتا ہے؟ جو اتباع کرتے ہیں اس کے رضا کی، ان کو کر دیتا ہے. یہ اب یہ لا بنا دیا کہ گمراہ کون ہوگا، ہدایت کون پائے گا، یہ قانون جاری کر دیا. ان اللہ، یہ بتا دی، یہ میں ٹکڑے یہ بہت ہیں قرآن شریف میں، کم نہیں ہے کہ اتفاق سے کہیں مس ہو گئے. یہ قانون ہے، قانون کے حصے جو ہیں وہ بالکل واضح کر دیے. ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اس کو ہدایت نہیں دیتا اللہ کا قانون کہ جو جھوٹا ہے، حدوں کو کراس کرنے والا، یہ اس کا عمل ہے. جھوٹ بول رہا ہے، حدوں کو کراس کرنے والا، اللہ کا قانون اس کی رہنمائی نہیں کرتا کہ وہ تم جاؤ اب سیدھے راستے کی طرف. یہ قانون بنا دیا. تو تب قانون نے جو واضح کر دیے، جگہ جگہ، ایک جگہ نہیں بہت کر دیے. چند ٹکڑے میں نے چند جگہوں سے آپ کو دیے. صرف سورہ مومن کی آیت تھی، آیت نمبر 28. اب ان میں سے وہ جن کے دو طرح کے معنی نکل سکتے ہیں جن آیات کے، ان میں سے آپ کون سا ٹرانسلیشن لیں گے؟ دو طرح کے ٹرانسلیشن ممکن ہے، دو ترجمے ممکن ہے. آپ کون سا چوز کریں گے؟ وہ لیں گے جو محکم آیتوں کے مطابق ہیں یا محکم آیتوں سے ٹکراتے ہیں، اس کے خلاف ہیں. یہ تھی محکم آیتیں، ایسی آیتیں جن کے دو ٹرانسلیشن ممکن نہیں ہے، جو فکس ہے اور جو دنیا میں سب نے یہی کیا ہے جو میں نے آپ کو دکھایا. اب وہ آیتیں چند آ رہی ہیں، وہ بھی کافی ہیں قرآن شریف میں، جن سے دو معنی نکالے جا سکتے ہیں ٹرانسلیشن کے اندر. تو کون سے ان میں سے کون سے معنی قبول کریں گے آپ؟ کون سے لیں گے؟ جو محکم آیتوں سے ٹیلی کریں گے، ان سے ہم آہنگ ہوں گے، ان کے کانگروئنس میں ہوں گے، یا جو ان سے ٹکراتے ہوں گے وہ معنی چوز کر لیں گے آپ؟ یہ تقدیر کا مسئلہ اسی لیے الجھا کہ معنی وہ لے لیے گئے جو ان سے ٹکراتے ہیں. اس لیے لے لیے گئے کہ کچھ جنہیں وہ ان روایات میں جنہیں وہ حدیث مانتے ہیں، ان سے ان کو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ یہ اللہ کا یہ عمل بھی اللہ ہی طے کر دیتا ہے انسان کا. تو انہوں نے معنی وہ لے لیے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، اس کا عمل ہی غلط کرا دیتا ہے، غلط راستے کے اوپر عمل کروا دیتا ہے اس نے. تو یہ لے لیے ان روایات کی بنیاد پر. یہ تو قرآن تو واضح تھا. جب وہ معنی لے رہے ہیں تو اسے نہیں سوچتے کہ یہ تو قرآن کی آیتوں میں آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے. قرآن خود کہتا ہے کہ اس کی کوئی دو آیتیں جو ہے وہ آپس میں اس میں کنٹرڈکشن اور تضاد نہیں ہوگا، پھر اس سے متضاد معنی لے لیتے ہیں. تو جب خود لے لیتے ہیں تو پھر دنیا میں کبھی اس تقدیر کے مسئلے کو کبھی حل ہی نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے. یہ الجھا ہی رہے گا. تو قرآن تو بالکل واضح اور صاف باتیں کرتا چلا جا رہا ہے. اس کی روشنی میں وہاں پر آپ ٹرانسلیشن کیوں غلط کر رہے ہیں؟ پھر کسی جگہ کوئی کنفیوژن نہیں. دیکھیے وہ آیت میں واپس لائے ہوں.
اس کا ٹرانسلیشن وہاں پر یہ تھا کہ یہ ٹرانسلیشن ایسے تھا پہلے، جو ابھی میں نے پہلے دکھائی تھی آیت، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 شروع میں آئی تھی۔ ہم نے ہر جگہ اپنے جو رسول بھیجے ان کے ساتھ پیغام اسی زبان میں بھیجا جو اس قوم کی زبان تھی، تاکہ وہ ان کو ٹھیک سے واضح کر سکے، چیزیں ان کی سمجھ میں بھی آئیں۔ اس کے آگے آ رہا ہے جو ٹکڑا میں نے پہلے دکھایا تھا، فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، اور پھر وہ جسے چاہتا ہے پھر اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ رسول بھی بھیج دیے، بے رسول کیوں بھیجے؟ رسول بھیجے، انہوں نے راستہ دکھایا، اب جسے چاہتا ہے اس کے بعد اللہ بھٹکا دیتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے صحیح راستے پہ لے جاتا ہے۔ یہ ترجمہ تھا، پہلے دکھایا تھا آپ کو۔ اسی آیت کا دوسرا ترجمہ جو ہے، دو طرح کے ترجمے عربی الفاظ سے، اس سے دو طرح کے ترجمے ہوتے ہیں، کھینچتان کرنی ایکوریٹ، دوسرا ترجمہ بالکل ایکوریٹ ہے، یہ ہٹ گیا ترجمہ من یشاء کا، یہ سارا تقدیر کا مسئلہ اس من یشاء پر ہے، اور یہ ہے اس کا اصل ترجمہ۔ جو چاہتا ہے، جو انسان چاہتا ہے، جو چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے، پیغمبر کے ذریعے ایسے بھیجا کہ سب کی سمجھ میں بھی آئے، ان کی زبانوں میں بھیجا تاکہ سمجھ میں آ سکے۔ اب جو اس کے بعد بھی جو بھٹکنا چاہتا ہے تو اللہ کا قانون اسے بھٹکاتا ہے، وہ راستے بھٹکاتا ہے کا مطلب اس نے خود بھٹکنا چاہا، اس راستے پہ جو منزل کی طرف نہیں جا رہا ہے تو ادھر جا رہا ہے، تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہاں جا رہا ہے، چلتا چلا جائے گا ادھر، تو یہ پھر اب کھڈ میں گرے گا جا کے، یہ منزل پر نہیں پہنچے گا۔ اور جو خود چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ اس میں سے کون سا آپ ٹرانسلیشن چوز کریں گے؟ دونوں ممکن ہے ان الفاظ سے۔ اب یہ کرتے وہ ہیں، ہماری عظیم اکثریت، ہماری بڑی میجورٹی، لارج میجورٹی بعض ان روایات کی روشنی میں جنہیں وہ حدیث مانتے ہیں، اس روشنی میں یہ اس ترجمہ وہ کر لیتے ہیں، تقدیر کا مسئلہ الجھ جاتا ہے۔ ورنہ کسی قرآن کے کسی آیت سے کوئی تقدیر کا مسئلہ سامنے آتا ہی نہیں کہیں، جن چیزوں میں لوگ الجھے ہوئے ہیں، جو مسئلے ہیں۔ یہ ٹرانسلیشن ان محکم آیات کے مطابق ہے، اس سے کہیں ٹکراتا نہیں، قرآن میں کہیں تضاد نہیں پیدا ہوتا۔ یہ آیت بھی پہلے آئی تھی، واپس لایا ہوں میں اب صحیح ترجمے کے ساتھ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا تو ایک امت سب کو بنا دیتا، کوئی نہیں بھٹکتا، سب ایمان والے ہوتے۔ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اب اس کا ٹرانسلیشن پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا، وہ جو لوگ کرتے ہیں، لیکن جو اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جو چاہتا ہے اللہ، جو خود بھٹکنا چاہتا ہے، اللہ کا قانون اسے بھٹکا دیتا ہے۔ خود اللہ کہیں نہیں آتا، کہ نہ راستہ دکھانے آتا ہے، اس نے ہدایت بھیج دی۔ اللہ کا قانون جو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، یہ اس کا صحیح ترجمہ ہے۔ یہ سب غلط، صرف یہ من یشاء پہ چل رہی سارا کنفیوژن، کہ جسے چاہتا ہے یا جو خود چاہتا ہے، اور یہ دونوں ٹرانسلیشن ہوتے ہیں الفاظ میں۔ اس میں سے چھانٹ وہ لیتے ہیں جو جس نے الجھا دیا، اور جو قرآن کے اندر کنٹرڈکشن اور تضاد پیدا کر رہا ہے، یہ چھانٹا اس کی وجہ سے، اسے بھی میں انہیں بدنیت تھوڑی کہہ رہا ہوں، لیکن کہ جب یہ حدیثیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہم اس کے مطابق تشریح کر رہے ہیں، اس کے مطابق تشریح کر کے آپ قرآن میں تضاد پیدا کیے دے رہے ہیں، اسے نہیں سوچ رہے، یہ نہیں مان سکتے کہ وہ کسی سازشی نے گھسا دی ہیں، یا اس کا آپ کچھ غلط مطلب سمجھ رہے ہیں، اس کے مطابق اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ دیکھیے ایک حدیث، اب میں مثال دوں آپ کو، حدیثیں دونوں طرح کی ہیں اس تقدیر کے باب میں، بہت ہیں، دو طرح کی ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جن کو ہم قرآن کی آیات سے سمجھ سکتے ہیں، انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، خالی ایسی کوئی سنتا تو اسے کنفیوژن ہو سکتا تھا، لیکن قرآن نے بات واضح کر دی، اس کی روشنی میں ہم اس مطلب سمجھ سکتے ہیں حدیث کا۔ بعض وہ ہیں کہ جن کو کا مطلب نہیں سمجھا جا سکتا اس کی روشنی میں، اس سے ٹکرا ہی رہی ہیں، انہیں چھوڑ دیں گے ہم۔ میں یہ بھی نہیں کہتا غلط ہے، جیسے اس کا ہی مفہوم غلط مانا جاتا ہے، غلط لیا جاتا ہے اکثر، لیکن یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کو ہم قرآن کی آیت کی روشنی میں انٹرپریٹ کر سکتے ہیں۔ بعض وہ ہیں جنہیں نہیں کر سکتے تو انہیں چھوڑ دیجیے، مت لیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شروع کا حدیث کا ایک حصہ ہے، ابھی باقی حصہ آگے آئے گا، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی بھی ایسا نہیں جس کا ٹھکانہ دوزخ یا جنت میں لکھ نہ دیا گیا ہو۔ اب آتا ہے دماغ میں کنفیوژن ہوتا ہے کہ ٹھکانہ لکھ دیا گیا پہلے سے، تو بات وہیں جا رہی ہے کہ تو سب عمل بھی پہلے سے طے کر دیے گئے، تو اس کے لیے فیصلہ بھی پہلے سے طے ہو گیا۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا ہم تقدیر کے لکھے پہ بھروسہ کر کے عمل چھوڑ دیں؟ سیدھا سا سوال آتا ہے لاجیکل،
ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے، اب بھی آتا ہے. یہی سوال صحابہ نے کیا کہ پھر عمل کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو وہی کریں گے جو اللہ کا لکھا ہوا ہے. اس کے ہم کچھ اور کرنا چاہیں گے تب بھی نہیں کر سکیں گے پھر تو، کیونکہ ہم چھوڑیں پھر اللہ اس کے اوپر تقدیر کا لکھا ہوا تو پورا ہوگا. فرمایا عمل کرتے رہو. تو اگر پہلے سے طے ہے تو پھر عمل کرتے رہنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بچتا ہے. کرتے رہو. ہر آدمی کو اسی عمل کی آسانی دی جاتی ہے جس کے لیے اسے تخلیق کیا گیا ہے. جس عمل کے لیے ابھی بھی کنفیوژن دور نہیں ہوا ہے پورا، کچھ کمی آئی، وہ جو پہلے ذہن کے اندر بات آ رہی تھی اس کے اندر، ہر آدمی کو عمل کرتے رہو. ہر آدمی کو اسی عمل کی آسانی، ہر آدمی کے لیے عمل وہ آسان ہو جاتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے، جس عمل کے لیے. کنفیوژن تو ابھی رہے گا باقی یہاں تک کے ٹکڑے کے اوپر. دیکھیے ابھی پہلے اتنے حصے کو میں قرآن سے کروں. قرآن میں اس طرح کا انداز جیسا یہ اس کے اندر کہا گیا کہ ہر ایک کو اسی عمل کے مطابق آسانی دی جاتی ہے، ہر ایک کا ٹھکانہ جہنم میں لکھ دیا گیا، قرآن بھی کہتا ہے. لیکن وہاں پہ بات واضح ہوگی آپ کو. سورہ اعراف کی آیت ہے 179، وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. لیکن قرآن نے بھی بات بہت واضح، حدیث نے بھی کی بات کو، آگے جا کے بات واضح. ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے کتنے ہی جن انسان پیدا کیے اور پھیلا رکھے ہیں وہ جہنم کے لیے ہیں. ہم نے جہنم کے لیے پھیلا رکھا ہے. تو یہ تو پھر اللہ نے ٹھکانہ لکھ دیا، وہی حدیث میں آیا تھا ان کا. لیکن پھر بتایا کہ یہ کن کا ٹھکانہ لکھ دیا وہ تقدیر اسی طریقے سے جو آپ کو میں نے گرافکس دکھائی تھی کہ کچھ حصے ہٹتے چلے گئے اس کے عمل کے حساب سے. یہ وہ بھی لکھا ہوا تھا، یہ بھی لکھا تھا اگر کے ساتھ میں. یہ کون ہے جن کا ٹھکانہ یہ لکھ دیا ہے؟ یہ وہ ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں تفقع نہیں کرتے، غور و فکر سے سوچنے کا کام نہیں کرتے. ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں لیکن اندھوں کی طرح ہدایت ان کو نظر نہیں آتی. ولہم آذان لا یسمعون بہا، یہ ان کا عمل چل رہا ہے لوگوں کا. اور ان کے کان ہیں، اس سے ہدایت قبول نہیں کرتے، نہیں سنتے ہدایت کی بات. یہ ان کا عمل چل رہا ہے. ان کو ہم نے جہنم کے لیے پھیلا رکھا ہے، پیدا کر رکھا ہے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے، مفہوم کے کر رکھا ہے. یہ وہی تقدیر ہے کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو وہاں پہنچ جائیں گے. وہ سب چیزیں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں. اگر یہ کریں گے، جو یہ کریں گے، یہ بہت سے جہنم کے لیے پیدا ہوئے ہیں. جو یہ کریں گے وہ جہنم کا راستہ چوز کرتے چلے جائیں گے. باقی آپشنز جو آپ نے وہ دیکھا تھا پہلے گرافک، وہ ڈیلیٹ ہوتے چلے جائیں گے، وہ اریز ہوتے چلے جائیں گے. اور جو یہ نہیں کریں گے وہ جنت کے راستے کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. لکھا ہوا وہ پہلے سے ہے، یہ بھی پہلے سے لکھا ہوا ہے. اس کے ساتھ کے سیٹ بھی لکھے ہوئے تھے جنت کے، وہ ان کے لیے ڈیلیٹ ہو گئے ان کے عمل کی وجہ سے. یہ تھا اس حدیث کا مفہوم کہ ان کا ٹھکانہ جنت اور جہنم ہے. اس کے لیے اب جو جیسا عمل کرتا ہے اس کے لیے وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. یہ حدیث آگے کنٹینیوڈ ہے، ابھی حدیث آگے وہی حدیث چل رہی ہے. چنانچہ وہ لوگ جو اہل سعادت ہیں، یعنی وہ جن کے اندر نیکیوں کا مادہ بھرا ہوا ہے، نیکی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، اس کا ارادہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کو نیکیوں کے لیے آسانی دی جاتی ہے. ارادہ اس کا ہے کرنا، ان کو راستہ ان کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. اور جن کے دل سخت ہیں، شقی ہیں، ان کے اندر جھگڑا ہے، جن کے دلوں کے اندر حق کے ساتھ میں، ان کو بدبختی کی آسانی دی جاتی ہے. جنہوں نے وہ جو اپنے عمل ایسے کرتے ہیں وہ غلط راستہ ان کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. پھر رسول اللہ صاحب نے اس کی تشریح جو یہ فرمایا اس کو پھر قرآن سے واضح کیا. قرآن شریف کی آیت پڑھی. وہ آیت جو ہے وہ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور وہ آیت یہ ہے جو آیت پڑھی. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. یہ آیت نمبر 5 سے 10 تک سورہ نمبر 92 کی. تو یہ اور جس نے دیا خوب، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، تقوی اختیار کیا تو، اور اس نے تصدیق بھی کی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اس نے تصدیق کی اچھائی، یعنی اپنے عمل کے ساتھ میں کہ یہ صحیح راستہ ہے، اس نے اسے مان لیا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم راستے اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. اس نے خود اس کا ارادہ کر لیا تھا، صحیح کو مانا تھا، اس کے لیے وہ راستے ہم آسان کر دیتے ہیں. یسرا جو آسانی، جو جگہ جہاں آسانیاں ہوں گی، جو اسے جنت کی طرف لے جاتا ہے. اور جس نے جھوٹ بولا، جھٹلایا اور بخل کیا، جھٹلایا، بے نیاز ہوا، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، تو اس نے جھٹلایا بھی، اس نے اچھائی کے معاملے میں اپنے آپ کو اس سے دور رکھا، وَاسْتَغْنَى، بے نیاز ہو گیا ہدایت سے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کے لیے راستے وہ آسان ہوتے چلے جاتے ہیں جو اسے تنگ گھاٹیوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور آخری ٹھکانہ اس کا جہنم ہوتا ہے.
اس کے لیے جہنم کی راہ آسان کر دیں گے. تو حدیث کو اگر الگ سے پڑھا جائے تو اس سے غلط فہمی ہو سکتی تھی، لیکن اس کی حدیث کی تشریح قرآن سے ہوتی ہے کہ کن کے لیے کہا ہے کہ ہم نے جہنم لکھ دیے اور کیسے لکھ دیے. وہ ویسی پرموٹیشن کمبینیشن ہے جس کے اندر کچھ حصے لکھا ہوا پہلے سے، کچھ وہ حصے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں اس کے اندر سے، جو جنت کی طرف جا رہے تھے اس کے عمل کی بنیاد پہ، کہ یہ سب جو عقل و فکر غور و فکر سے کام نہیں لیتے یہ سب جہنم میں جائیں گے، وہ جائیں گے جہنم کے اندر. تو حدیث کے وہ الفاظ جو ہیں، اور پھر قرآن کی اس آیت سے بھی یہ الفاظ جو ہیں یہ واضح ہو گئے قرآن کی آیات سے. اس حدیث کو تو ہم انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، توجیہ کر سکتے ہیں. بہت سی بات وہ روایات ہیں جنہیں حدیث مانا جاتا ہے، جن کو ہم نہیں کر سکتے انٹرپریٹ، ان سے الجھاوے پیدا ہوتے ہیں تو انہیں ہم چھوڑیں گے، اس لیے کہ یہ قرآن سے ٹکرا رہی ہیں. جب تک انہیں نہیں چھوڑیں گے کہ صاحب یہ بھی بخاری مسلم کے اندر ہیں، تو پھر قیامت تک یہ تقدیر کا مسئلہ باقی رہے گا، لوگ الجھے رہیں گے، پچھلی امتیں بھی الجھی رہیں، پھر یہ کبھی حل نہیں ہوگا. تو قرآن نے تو بہت واضح کر دیا ہے کہ کسی جگہ کوئی کنفیوژن ہی نہیں ہے. دیکھیے یہ بھی قرآن نے کہا حدیث کے اندر، پچھلی حدیث میں جو کچھ آیا تھا، بڑے عجیب، بڑے مطلب یہ کہ صاف الفاظ میں یہ قانون ہے جو بیان کر دیا گیا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی 3 آیتیں ہیں، 18 19 20، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 18 19 20، جس میں قانون بالکل صاف کر دیا گیا ہے. من کانا یرید العاجلۃ، جلدی چاہ رہا ہے نا اسی دنیا کے اندر لینا، جو یہ چاہے گا کہ یہی دنیا کے فائدے حاصل کر لوں، باقی انجام جو کچھ بھی ہو، اجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. تو ان میں سے سب کے لیے نہیں، لیکن جس کے لیے ہم چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں اتنا اس کے لیے یہاں پر دے دیتے ہیں. لے لو، اچھا اس کے لیے کوشش کر رہے ہو تو اس کو ہم یہیں پر دے دیتے ہیں، ان میں سے جن کو بھی چاہتے ہیں. ثم جعلنا لہ جہنم، لیکن آگے ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، اس لیے کہ وہ تو اب آگے کی بات سوچ ہی نہیں رہے، ہر طرح کا فائدہ یہاں چاہتے ہیں کہ ابھی مل جائے. یصلاھا مذموما مدحورا، وہاں وہ ذلیل ہوگا، وہاں وہ رسوا ہوگا. 18 تھی آیت نمبر 19. ومن اراد الاخرۃ، جس نے انجام کی پرواہ کی کہ بات کو اس وقت ہم کچھ ٹائٹ رہ لیں، اس وقت ہم اس کے لیے محنت کر لیں جو آگے آ رہا ہے، اس دنیا کی آخرت کے اندر بھی بات کا دور، اس وقت اس کے لیے ہم کوششیں کر لیں، اور اس دنیا کے بعد والی آخرت اس کے لیے بھی. وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے کوشش بھی کی، خالی ارادہ نہیں. جس کا یہ خواہش تھی کہ ہمیں تو انجام چاہیے اچھا، بعد والا حصہ، اور اس کے لیے اس نے کوشش بھی کی جیسی کرنی چاہیے. وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن، ایمان لانے والا بھی ہوا، اس پر ایمان بھی رکھتا تھا. فاولئک کان سعیہم مشکورا، وہ ہیں جن کی صحیح اور کوششیں جو ہیں اس کی ناشکری نہیں ہوگی، اس کا ان کو بہت اچھا بدلہ دیا جائے گا. ایسے لوگوں کو ارادہ کیا، پھر انہوں نے کوشش کی. پھر یہ عجیب بات فرمائی ہے، یہ 3 آیتیں میں نے کہی تھی، آیت نمبر 20 کے اندر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہماری بخشش پر کوئی بند نہیں لگا ہوا ہے عطا کرنے پہ. یہ برائی چاہ رہا ہے نا، یہ چیزیں چاہ رہا ہے کہ ادھر مل جائے ہمیں، آگے بھیانک انجام جو کوئی بھی ہم دیتے ہیں، ہمارے پاس روک نہیں ہے. یہ چاہتا ہے یہ دے دیتے ہیں، وہ چاہتا ہے وہ دے دیتے ہیں. اور اس کو کہا ہے کہ ہماری عطا پہ کہیں روک تھوڑ لے گی، وہ کیا لینا چاہتا ہے، عطا وہ ہوتا ہے. کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء، ہم تو سب کی مدد کرتے ہیں. کلن نمد، بروں کی بھی کرتے ہیں، جو تباہ ہونا چاہتے ہیں ہمارا قانون ان کی بھی مدد کرتا ہے، جو تباہ ہونا چاہ رہے ہیں. ہؤلاء وہؤلاء، اس گروپ کی بھی اور اس گروپ کی بھی، ہم تو دونوں کی مدد، ہمارا قانون دونوں گروپ کی مدد کرتا ہے. من عطاء ربک، تمہارے رب کی عطا سے قانون جو ہے یہ دونوں کی مدد کرتا ہے. وما کان عطاء ربک محظورا، اللہ یہ عطا ہے، اس پہ کہیں بند کوئی نہیں لگا ہوا اللہ کی عطا کے اوپر، اس کے دینے، یہ اس پر ہے. مانگ کیا رہا ہے، لینا کیا چاہ رہا ہے، دے دیتے. بھٹکنا چاہ رہا ہے، دے دیتے ہیں. ادھر جا رہا ہے تباہی کے راستے کی طرف، وہی مانگ رہا ہے، دے دیتے ہیں. یہ ادھر مانگ یہ رہا ہے کہ ادھر کچھ آ جائیں ہمارے، لیکن ہمارے انجام سامنے ہے، اس انجام کے مطابق ہم یہ چاہ رہے ہیں اور اس کی کوشش کر رہے ہیں، دے دیتے ہیں. تو ہمارا قانون تو اس کی بھی مدد کرتا ہے اور اس کی بھی مدد کرتا ہے. یہی قانون بنایا ہم نے. اب اس میں سے یہ تو تقدیر کا مسئلہ فائنل، بالکل جو بہت واضح کر کے کسی بھی طرح کا کوئی اشکال، کوئی جھنجٹ رہتا ہی نہیں. اس میں سے میں نے اسپیسیفک چیزیں بولی جن کے بارے میں لوگ عام طور سے اپنی زندگی کے جن چیزوں کے بارے میں یہاں پر بہت زیادہ فکر کرتے ہیں یا ان کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیسا ہوا ہے جن اپنی زندگی سے متعلق، ان میں سے چند میں سب کی چیزوں کو قرآن نے واضح کیا ہے. ان میں سے ان الگ الگ جو زندگی سے متعلق شعبے ہیں یا ڈپارٹمنٹس ہیں، ان سب کی ان میں بھی تفصیل سے بتایا کہ کیسے ہوتا ہے. مصیبتیں، پریشانیاں، ٹرائلز.
قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ. اب یہ تو مطلب اس سے تو جیسے یہ آتا ہے، اب اس سے تو ذرا کنفیوژن ہوتا ہے. آیت آئی لیکن واضح پھر آگے ہر چیز ہوتی چلی جاتی ہے کہ اس کا مطلب اصل کیا ہے. اس سے آپ دو طرح کے مطلب نکال سکتے ہیں. کہہ دو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے، یعنی اللہ سے بچا سکے کا مطلب پھر کوئی کنفیوژن نہیں بچے گا. اللہ کے قانون سے بچا سکے کہ اگر اس کا قانون تمہارے ساتھ اور کن کے ساتھ برائی کرنا چاہے گا اور کن کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے گا اس کے ضابطے بتا دیے کہ وہ تم بچ نہیں سکتے اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کرنا چاہے یا تمہارے ساتھ مہربانی کرنا چاہے. کن کے ساتھ کرتا ہے، کن کے ساتھ برائی کرتا ہے، کن کے ساتھ مہربانی کرتا ہے، اس کے ضابطے اور قانون بتا دیے. تو اس سے تم بچ نہیں سکتے. سورہ نساء کی آیت نمبر 79، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. تمہیں جو بھی اچھائیاں پہنچتی ہیں اللہ کی طرف سے، یہ بھی اللہ کی طرف سے، اللہ کے قانون کی طرف سے تمہیں جو بھی اچھائیاں پہنچتی ہیں اللہ کے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور تمہاری اپنی وجہ سے پہنچتی ہیں جو تمہیں تکلیفیں پہنچ جاتی ہیں، تو تمہاری اپنی وجہ سے غلط فیصلے کر لیے، صحیح سمجھ رہے تھے، تکلیف پہنچ گئی تو تمہاری اپنی وجہ سے. قرآن نے یہ بھی کہا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. دوسری جگہ کہا ٹکراؤ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، نہیں اللہ کے قانون کی طرف سے وہ بھی ہوتی ہیں لیکن وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں. قانون اس کا یہ ہے، اس قانون کو واضح کر دیا کوئی کنفیوژن نہ ہو کہ تمہیں جتنی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں اصل میں تمہاری اپنی وجہ سے ہوتی ہیں. اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اللہ کے قانون کی ایسے ہی بنا ہوا ہے، اللہ کے قانون کے مطابق ہوتی ہیں، ہوتی تمہاری اپنی وجہ سے جو تمہیں تکلیفیں پہنچ گئیں. اور یہ کیوں کہا کہ اچھائیاں اللہ کی طرف سے، یہ کیوں نہیں کہا وہ بھی تمہارے عمل کی وجہ سے ہوتی ہیں. اچھائی کو جب کہا کہ وہ تو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، جو تمہیں آسانیاں پہنچ رہی ہیں، راحت پہنچ رہی ہے، اور جو تکلیف پہنچ رہی ہے وہ تم نے خود اپنی زندگی کے اندر گھسا دی. جو کچھ تم نے کیا تھا اس کا نتیجہ آ رہا ہے یہاں پر سامنے. اسے بھی کہتے جو تم نے اچھا کیا تھا اس کا نتیجہ مل رہا ہے، اسے بھی کہتے. ابھی آگے سمجھاتا ہوں. پہلی چیز یہ قرآن نے بتایا، یعنی میں کیا سمجھاتا ہوں، میں ان آیات کو لاتا ہوں جہاں سے سمجھایا گیا. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تکلیفیں جتنی پریشانیاں آتی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہیں. تم نے کچھ غلطیاں کی تھیں، چاہے وہ تم صحیح سمجھ رہے تھے کہ اچھا نتیجہ نکلے گا لیکن فیصلے غلط تھے، وہ تمہارے اوپر پریشانیاں آئیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. اب اللہ کا فضل بھی چل رہا ہے ساتھ میں، اس قانون کے ساتھ میں. کتنی ہی چیزوں کو تو چھوڑ دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، چھوڑو نہیں رہنے دو، اس کا نہیں برا بدلا دیتے کہ تو اس میں سے اگر سب کا مل جاتا تو بالکل ہی تم پس گئے ہوتے. تو یہ تمہاری پریشانیاں تمہاری اپنی وجہ سے کتنی جگہ تو تمہیں نقصان ہو جانے چاہیے تھے، بعض چیزوں کو روک دیتا ہے. پہلی چیز. اور دوسری چیز ایکسپلینیشن کی، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. تو فرمایا کہ کرنا کیا ہے تمہیں؟ کرنا یہ ہے کہ ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا، ہمت مت ہارنا. صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمت نہیں ہارنا، چھوڑ مت دینا گھبرا کر. مصیبتوں پریشانیوں کی وجہ سے تمہاری غلطیوں سے ہوا تھا، اب جو صحیح راستہ ہے جو اس کو ہٹانے کا، ان کو مٹانے کا، وہاں پر فائٹر رہنا، لڑتے رہنا، اسے ثابت قدم، اسے صبر کہتے ہیں. وہاں چھوڑ مت دینا، کسی جگہ پر بھی نا امید ہو کے مت رک جانا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ ناکامی آ جائیں گی. اب وہ تو آئی تھی تمہاری پریشانی کی وجہ سے، اب یہ جو پہلے سے جو چلے آ رہے ہیں، جو کچھ تم نے کیا تھا اس کے اثرات کی وجہ سے اب بھی کچھ دقتیں آ رہی ہیں، باقی ہیں ابھی. توڑنا بڑا آسان ہوتا ہے، کسی بلڈنگ کو ڈھا دیا آپ نے، گرا دینا آسان ہے. اب دیوار، ایک ہی دیوار، پوری بلڈنگ کے ایک ہی دیوار کی تعمیر میں وقت لگ جاتا ہے. تو اب تعمیر چل رہی ہے اور تم ہو کہ پریشان ہو گئے. اب یہ تو اب رات جیسے جتنی دیر میں ڈھا دیا تھا اتنی دیر میں بن کر بھی کھڑا ہو جائے، تو تعمیر میں وقت لگتا ہے. تمہارا عمل گھبرا کر چھوڑ مت دینا کہ یہ تو بنتا ہی نہیں، کیے چلے جانا تعمیر. تو فرمایا کہ ان ذالک من عزم الامور، یہ ہے انسان کے عزم کی بات. یہ وہ امور ہیں، یہ وہ معاملات ہیں کہ جن کے اندر بڑے پکے ارادے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ پکے ارادے والے نہیں، وہ صبر کو چھوڑ دیتے ہیں. صبر کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آگے اب پھر وہ زندگی مایوس ہو کر اپنی زندگی کو بالکل ختم برباد کر لیتے ہیں. اور بھی مثال دی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. کتنے نبی ایسے تھے کہ ان کے ساتھ ان کے صحابہ جو تھے، اللہ والے جو تھے، اور دوسرے، جنگ کی نوبت آ گئی، میدان جنگ میں پہنچ گئے وہ.
تو ان کے ساتھ پھر اب جنگ کے میدان جنگ کے اندر عیاشیاں تو ہوتی ہی نہیں، راحتیں نہیں ہوتی، خطرات ہوتے ہیں، مستقل پریشانیاں ہوتی ہیں. جس وقت جان جا نہیں رہی ہو اس وقت بھی جن جنگلوں میں سے گزر رہے ہیں، جن گھاٹیوں جن پہاڑوں میں سے گزر رہے ہیں، کھانے پینے کا ہر طرح کا کے مسائل، کوئی چوٹ لگ جانے کا، گر جانے کے، یہ سب چیزیں. کتنے ایسے تھے پہلے گزرے، تاریخ میں مثال دی اور کہا فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ. اور اللہ کے راستے کے اندر پھر اس میں پریشانیاں آئیں، جب اللہ کے راستے میں لگے تھے، جو مصیبتیں آئیں اس پر وہ بودے نہیں بنے. فما وہنوا، ہمت نہیں ہاری انہوں نے کسی جگہ پر، کسی سٹیج پر. وما ضعفوا، کمزوری کہیں نہیں دکھائی، ویکنس کہیں نہیں دکھائی. وما استکانوا، دو مطلب ہیں اس کے. وما استکانوا، ٹھہرے نہیں، حالات کے آگے جھکے نہیں، سرنڈر نہیں کیا. یہ ہے صبر. واللہ یحب الصابرین، ایسے صبر کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے، صبر اسے کہتے ہیں. کبھی سرنڈر نہیں کیا. آئیں ان کو فیس کرتے جائے گا، سامنا چلتے گئے. اللہ محبوب رکھتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ آگے کہا ہے، آگے میں یہاں پہ نہیں لایا. پھر اللہ نے اس دنیا میں بھی پھر دیا انہیں بہت کچھ، اور آخرت میں تو اچھا ٹھکانہ تھا ہی ان کے آگے جا کر کہا ہے. جو سامنا کرتے چلے گئے ثابت قدمی کے ساتھ میں، مستقل مزاجی کے ساتھ میں، کسی جگہ بودے نہیں بنے. یہ تینوں چیزیں ذہن میں رکھیے گا. کہیں کمزوری نہیں دکھائی، حالات کے آگے سرنڈر نہیں کیا. یہ ہے ان ذالک من عزم الامور. اس سے پہلے کہا تھا ان میں کہ یہ وہ امور ہیں کہ اس کے لیے بڑے پکے ارادے کی ضرورت ہوتی ہے. اب تعمیر کے لیے، اب ریکریشن کے لیے اپنی غلطیوں سے تباہیاں آ گئی تھیں، مصیبتیں صرف اس وجہ سے تھیں. یہ دوسرا پارٹ ہے. اور پھر اور بھی کچھ بہت سے پارٹ ہیں. روزی، لوگ اس کے لیے بڑا پریشان ہوتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہی نہیں ہو کر دیتا. تو اب وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ اسے میں آگے لوں گا. اور اس کے بعد پھر موت اور زندگی ہے، کتنی اور چیزیں بہت سی، ایک دو تھوڑی ہیں. عزت ہے، پاور ہے، یہ ساری چیزیں اس کے ضابطے ہیں، اصول ہیں، بتائے کیا کیسے ہوتا ہے. یہ کسی جگہ پر ایسا نہیں ہے کہیں پر کہ یہ تو اللہ نے تو یوں تمہارے لیے فائنل کر دیا تھا. یہ تمہیں خود بنانا ہے، اور اس کے لیے پھر بتا دیے کرنا کیا تھا. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ پھر اس کا یہ پارٹ جو سسٹیننس یا روزی جیویکا سے متعلق ہے، آئندہ جمعے کو. سبحان ربک.